میں نے تو اسی لیے عرض کیا ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اگر آپ گورے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو گورے فرقے کا کہ جی دیکھیں میں گورے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، اس کی 5 خوبیاں یہ ہیں کہ ان کے قد لمبے ہوتے ہیں، میرا قد لمبا ہے، ان کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں یا کلرڈ ہوتی ہیں، میرا رنگ، میری آنکھیں کلرڈ ہیں، ان کے رنگ سفید ہوتے ہیں، میرا رنگ سفید ہے۔ تو یہ آپ نے خوبیاں بتائیں، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ میں ادا کروں گا، کیونکہ آپ نے اپنا ایک فرقہ بس بتایا، آپ نے اس کی بس خوبیاں شکریہ بتائی ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کر لوں گا۔ چلیں زبردست فتح بھائی، چلے میں بتانے لگا ہوں جی جی بہت شکریہ۔ جی 2 چیزیں تو کلیئر ہو گئیں جو اتنی طویل لوگ سمجھ رہے تھے یہ میرے حق میں بات اس لیے تھی کہ میں کلیئر کر کے اس طوالت کے ساتھ تمام لوگوں کے ذہن میں چت کر بٹھا دینا چاہتا تھا، تاکہ جب بات آگے چلے تو پھر کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھ سکے۔ ایک چیز کلیئر ہوئی دوستو، یہ چیز کلیئر ہوئی کہ آپ نے صرف اپنا فرقہ بتانا ہے، کسی دوسرے فرقے کے بارے میں نہیں بتانا۔ ایک یہ چیز کلیئر ہوگی۔ دوسری چیز یہ نکلی کہ آپ نے 5 خوبیاں بتانی ہیں اور ہم اس میں کسی قسم کی جرا تبصرہ اور اس کے اوپر کسی قسم کا رگڑائی نہیں کریں گے، ہم آپ کا شکریہ ادا کر کے کہیں گے تھینک یو، آپ نے انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ لیں جی، یہ 2 چیزیں چت کے کلیئر ہو گئی ہیں۔ اب میں بتانے لگا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک بات چلتی ہے۔ ٹھیک ہے فتح بھائی، مجھے اجازت ہے؟ جی لیکن اگر کہیں پر بھی آپ کسی اور کی طرف جائیں گے تو وہ اچھا رول آپ کو، جو رول پہلے بتایا گیا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے کیوں نکالا۔ ہاں نہیں، کمال ہو گیا، ٹھیک، کمال ہو گیا، میں ایسی اس بات وجہ ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں میں پہلے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو بے کوئی فکر ہوئیے۔ ٹارگیٹنگ نہیں ہوگی، اپنی خوبیاں جیسے میں نے آگے مثال دی نا کہ مثال کے آپ نے ایک جی ہی جی مثال دی، اسی مثال کو میں نے لے کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا گورا فرقہ ہے، ٹھیک، اور گورے فرقے کی نشانیاں یہ ہیں، خوبیاں یہ ہیں، اور بے یہ فکر ہو خوبیاں جائیں کسی فتح بھائی، اور میں نے میں وہ نہیں کرنی ملے نہیں گی۔ تھی، ٹھیک ہے، بہت میں نے وہ شکریہ، کرنی نہیں تھی، میں نے مرزا بہت صاحب کا شکریہ۔ جماعت احمدیہ کا نام تک نہیں لینا تھا، آپ میں تو کسی لینا اور نہیں کا بھی نہیں لیں گے، مرزا صاحب کو صرف نہیں نہیں، کسی اور آپ کسی اور کا بھی نام نہیں لیں گے۔ آپ مثال کے طور پر کسی ایسے اپنا لے بندے لوں، کا بھی نام نہیں، ہاں اپنا لیں اپنا گے، تو لے اپنے سکتا ہوں۔ جیسے، ہاں اپنا لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں مثال کے طور پر، میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں، مثال کے طور پر کوئی کرسچنز کی اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو کرسچن کی یہ خامیاں ہیں یا کرسچن یہ مانتے ہیں، نہیں، آپ کیا مانتے ہیں، آپ کے فرقے کے کیا خوبیاں ہیں وہ آپ نے بتانی جو کسی زبردست اور میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے جی گورے فرقے کی یہ خوبی ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، اور پتہ لگے ایک افریقن فرقہ بھی ہے اس کا بھی رنگ سفید ہو، تو وہ تو آپ کی خوبی میچ ہی نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل دینی ہوگی پھر، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں جی، اچھا دوستو دیکھو، ایک چیز طے پائی تھی کہ میں اپنا کی گل ہے، میں جو دلیل کیا فتح صاحب خاموش ہوئے نے لگتا میں نے موقع دیتا ہے، کوئی گل نہیں۔ اچھا خیر، سنیں جی توجہ سے، میں نے کہا تھا جو یہ چت کے بات لمبی چلی ہے، اس سے 2 چیزیں تو طے پا گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ میں اپنا بتاؤں گا، کسی دوسرے کا نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے۔ نمبر 2 وہ خوبیاں جو 5 میں بتاؤں گا وہ میری 5 خوبیاں ہوں گی میرے فرقے کے اندر، ٹھیک ہے، اور بتانے کے بعد یہ مجھے تھینک یو کہیں گے اور کہیں گے تھینک یو، آپ نے ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ یہ چیز طے پائی ہے۔ ابھی کمال بات ہے کہ فتح بھائی نے ساتھ اس میں اضافہ کر لیا، یہ مسئلہ ہے اس موضوع کے اندر، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ فتح بھائی نے اضافہ یہ کیا کہ جی میں دیکھوں گا کہ وہ 5 خوبیاں کسی دوسرے کے اندر مشترک تو نہیں پائی جاتی، بالکل یہ موضوع کا حصہ ہے، سامنے لکھ کے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کریں، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں 5 چیزیں ایسی بتاؤں گا میرے، انہوں نے کہا ہے جو بھی آپ چیز بول سکتے ہیں، میری جماعت کی، ٹھیک ہے نا، فرقے کی نہیں، جماعت کی، کیونکہ انہوں نے کہا فرقہ، جماعت، مسلک، آپ کچھ بھی بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، تو میں جماعت بول رہا ہوں۔ تو میری جماعت کی 5 ایسی چیزیں ہوں گی جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہوں گی۔ اگر فتح صاحب کو لگے گا کہ یہ 5 چیزیں تو دوسرے گروہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو یہ باحوالہ میرے سامنے ایک ایک چیز پیش کریں گے کہ فلاں جماعت کے اندر یا فلاں گروہ کے اندر یہ چیز جو ہے یہ مشترک پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا فتح بھائی، ایگری ہیں آپ؟
जी जी, आप पहले अपनी जमात का नाम बताएं, हम उस जमात को देख लेंगे, फिर उसके बाद तो आपसे पूछ लेंगे कि आप इनको इस जमात में शामिल समझते हैं कि नहीं, ताकि फिर हवाला जब मैं दूं तो मुझे पता हो कि मैं जिसका हवाला दे रहा हूं वो आपकी जमात है कि नहीं है, पता होना चाहिए ना। नहीं, मेरी जमात है कि नहीं वो तो मैं बताऊंगा ना। नहीं आप देखें, ज्यादा ज्यादा ये मिसाल बता सकते हैं कि जो दे, खूबियां आपने जमात में बताई हैं वो तो दूसरी जमात में कमाल करते हैं, पता है भाई। आप भाई ज्यादा ज्यादा मुझे कमाल ये आप कह कर सकते रहे हैं। हैं। देखें, नहीं नहीं, नहीं, आप कह कमाल रहे हैं इस मैं वजह से देखूंगा मैं कि कह आप रहा उस जमात में हूं, है नहीं भी कि हाँ, नहीं। मैंने ये पूछा है, ये काहे नहीं है, आपको गलत फहमी लगी है। गौर से सुने, मेरी अच्छा, बात आप दोबारा क्या सुन तय लें। करेंगे? मेरी आप क्या तय मेरी करेंगे? बात दोबारा सुन लें। मैं आपसे पूछूंगा कि देखें जी, आपने अपनी जमात का नाम बताया, जैसे हम कहते हैं हमारी जमातें अहमदी है, ठीक, मैं नहीं, एग्जाम्पल आपका तो दे मैंने के आपको, पूछना ही नहीं ना। ठीक, मैंने एग्जाम्पल आपका तो दिया मैंने कि पूछना जैसे, ही नहीं। मेरी अर्ज सुन लेना, मेरा आपने नहीं जी पूछना। जी मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दी कि जैसे हम कहते हैं हम जमातें अहमदी है, ठीक है, हम्म, मैं आप कहेंगे जी ये हमारी जमात का नाम है, ठीक, ए बी सी, जैसे गोरा जमात हो जाए या कोई भी नाम दे दिया जाए, ठीक, आप वो जमात का नाम हमें बताएंगे। उस नाम के बाद ऑब्वियसली आप उसकी 5 खूबियां बताएंगे, ठीक। मैं जब आपसे पूछूंगा कि रेफरेंस देने के लिए कि भाई ये, इस जमात को आप अपनी जमात में शामिल करते हैं, इस जमात को आप अपनी जमात में शामिल करते हैं, ताकि मैं जब उसको कहूं कि ये खूबियां हाँ? उसमें नहीं है, ठीक, नहीं तो समझा मुझे नहीं, मैं पता समझा हो नहीं बात आपकी, क्या कहा आपने? कि मिसाल के तौर आप पे क्या कोई करेंगे? बंदा क्या। पहले हाँ तो आप जी, कह रहे मैं थे मैं बता, थैंक यू करूंगा, अब आप कह रहे हैं मैं क्या करूंगा जी? मैं थैंक यू ही करूंगा आपका। अच्छा, उसमें साथ क्या यह करेंगे? है कि वो खूबियां अगर किसी में मौजूद ना हो तो मैं कम से कम आपसे ये पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता हूं कि भाई आप जिसको अपनी जमात कह रहे हैं, अगर ये खूबियां फलां में भी हैं, वो आपकी जमात है कि नहीं है। हम्म। अच्छा, ये आपको साबित करना होगा हवाले के साथ कि ये खूबी उनके अंदर है। हवाला होगा अब मुस्तनद, जुबानी कलामी नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं जुबानी कलामी के ऊपर तो बात ही नहीं करूंगा, या किसी ना किसी बस बस, किताब के जबरदस्त। हवाले से बात करूंगा, आपके ऊपर है, आप उस किताब के बारे में जो भी कहना चाहें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने जो जुमला बोला था ना कि आप उस जमात के हैं या नहीं हैं, इसका उससे पता चलेगा, ये गलत होगा आपका। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि हमें दिक्कत ना हो। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि जो कदर मुश्तरक आप यानी जो कदर मुमताज आपने पेश की है वो तो फलां जमात के अंदर नजर आ रही है, नहीं, ठीक है? उसमें देखे मैं पूछ लूंगा ना कि भाई ये आप, या तो आपको कहना पड़ेगा कि ये मेरी जमात नहीं है, तो या फिर आप कह देंगे कि ये मुश्तरक होगी, ये तो माइनस होगी बात। नहीं नहीं नहीं, ओहो, देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद मिसाल दी थी, आपने कहा था अगर आप कहेंगे गोरा है, वो तो गोरा तो अफ्रीका के अंदर भी पाया जाता है, मगर वो अफ्रीका का गोरा वो गोरा तो नहीं होता ना जो यूके का होता है, याद रखें। अब आपको मैं हवाला देता हूं, एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो मुशाबत होती है वो जरूरी नहीं कि तामा हो, मुशाबत नहीं, तामा उसको होना जरूरी छोड़ नहीं दें, है, एक चीज की कोई मुशाबत। फिलोसफर को हाँ, छोड़ दें, वो आपने बहुत अपनी बड़े रिफॉर्मर मुस्तनद थे किताब, 19th जो सेंचुरी ठीक के। है, मुझे पता है जो जो रिफॉर्मर होंगे वो ठीक है, लेकिन आपने जो भी हवाला हमारे सामने पेश करना है ना, वो अपनी मुस्तनद किताब से मानना है। वो अगर उस हाँ ठीक, रिफॉर्मर को आप अपना रिफॉर्मर समझते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप उनका हवाला पेश कर दें। जी जी जी, मगर मैंने कहा मैं अगर ये आप, क्लियर कर दूं कि आप नहीं नहीं, मुशाबत मैं इस वजह से कह मुशाबत रहा हूं कि अगर मुशाबत आप तामा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो मसला हो जाएगा फिर। उसको छोड़ दें, मुशाबत तामा को, अगर आप उस रिफॉर्मर को अपना रिफॉर्मर समझते हैं, अपनी जमात में समझते हैं, तो मोस्ट हाँ वेलकम, आप उनका हवाला पेश कर दें। ठीक। चीज नहीं यह है मगर कि मैं, जिसको पेश करना है, जिसको पेश करना है उसको ओन करना है। जबरदस्त, बेहतरीन, बेहतरीन। जी जी जी, ठीक है जी। मैं फिर पेश कर देता हूँ। अगर आपने मुशाबत तामा ढूंढने की आप मामला करेंगे तो मैं उनको फिर पेश कर दूंगा, वो जो फिलोसफर साहब हैं, और इसी तरीके से ये भी मामलात होंगे कि जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि तकाबली जायजा लिया जा सके, ठीक है जी। लें जी, बिस्मिल्लाह, बड़ा सादा। देखिए मैं वो झटका आदमी हूँ फतेह भाई, मैं आपको पता सादी बात की तो इतनी मुश्किल बात तो मेरी नहीं होती ना, मुझे आती है। अच्छा जी, मेरी जमात का जो नाम है ना जी, उस जमात का नाम है मा अना अलैहि व असहाबी। मैं इस जमात का हिस्सा हूं, ये अच्छा, हो गया मेरी जमात का नाम। इसका इसका तर्जुमा कर दें आसानी के लिए, ये इनको म्यूट करें जरा। भाई को म्यूट कर। जी, अच्छा, नाम का जरा तर्जुमा नहीं होता।
دیکھیں نام کا ہمیشہ اچھا ما انا علیہ و اصحابی یہ آپ جی کا نام ہے، آپ کی جماعت کا جی، نام ہے، یہ میری جماعت کا نام ہے جی. یہ کہیں پر اچھا جی. رجسٹرڈ ہے ہاں، کہ نہیں ہے؟ آگے یہاں لکھا ہے کہیں کہ آپ کی جماعت رجسٹرڈ نہیں، ہوگی؟ میں نے آپ صرف کے بینر سوال پہ تو لکھا پوچھا ہے، آپ کو ایک پوچھا ہے میں ہے نے کہ نہیں. یہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ رجسٹرڈ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ رجسٹرڈ نہیں ہے کہیں پر بھی، ہاں جی، ٹھیک، یہ ایک اس کا خوبی، یہ اس اس کا کی ایک کوئی خوبی ہے. پیٹنٹ بھی نہیں ہے، نہیں اس کا کوئی یہ پیٹنٹ اس بھی کی نہیں ہے، خوبی ہے. جو یہی چیز اس کی رجسٹرڈ خوبی ہے. ہوتی ہے تھینک پیٹنٹ یو. وہی ہوتی ہے نا. میری عرض اچھا، سن لینا، میں نے خوبیاں بتانی میں تھیں میں آپ نے. سمجھ رہا ہوں. کیا ہوا؟ آپ نے تو دیکھیں ابھی سوچا تھا نہ آپ تھینک یو. کیا ہوا؟ میں تھینک یو کر رہا ہوں، آپ کا کیا ہو گیا عامر صاحب آپ کو؟ میں نے تو ایک جی صرف سوال پوچھا ہے، ایک ضمنی سوال پوچھا ہے اس میں کہ دیکھیں اچھا یہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے، جی. اچھا جی، کوئی اس نام کا آپ کو پہنچ پیٹنٹ گیا کل دوستو؟ نام مجھے پہنچ گیا، ٹھیک ہے. اب جی مان علیہ و صحابی کا کوئی اور جماعت بھی مصداق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، زبردست. ما وہ بھی انا اپنے آپ کو علیہ اصحابی. سنے ذرا، نہ فرق سمجھیں. نہیں فرق نہیں فرق نہیں میں سمجھیں. پوچھ رہا، میں نے صرف بات پوچھی ہے عامر صاحب. نہیں فتح نہیں صاحب مجھ سے پوچھے. دیکھیں، آپ کو پتا میں نے کیا کہا ہے؟ ہاں جی آپ کو پتا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے پتہ ہے. دوبارہ سنیں. ہاں، میں نے کہا ہے میری جماعت کا نام ما انا علیہ وصحابی ہے. نام یہ میں نے کہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اچھا کوئی اور جماعت بھی اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتی ہے. بھائی سمجھتی رہے، میں نام کی بات کر رہا ہوں. نام بتائیں کسی جماعت کا نام مجھے، رجسٹرڈ بتائیں ما انا علیہ صحابی. تو یہ تو کامن ہو جائے گا نا. ہاں، زبردست. اب سنیے اگر گا، یہی کوئی شخص یاد رکھیں. کہتا ہے، اب میری عرض سن لینا، اگر دیکھیں یہی میری کوئی شخص کہتا ہے. میں آپ کا بینر پڑھ کے آپ کو یاد دلانے لگا ہوں. فتح بھائی ایک منٹ رکیے گا. تمام فرقوں کے لوگ اپنے فرقے کی 5 خوبیاں جو اس کو باقی فرقہ جات سے ممتاز کریں، خوبیاں ایسی بتانی ہیں جو اس کو ممتاز کریں، نام نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، پوائنٹ نمبر 1. دوسری چلیں چیز، آپ نے اپنے فرقے کا نام جماعت یعنی جماعت کا نام یہ بتایا کہ وہ ما انا علیہ و اصحابی نام کی ہے. چلیں جی آگے چلیں. جی، آپ مطمئن ہیں اس پہ؟ اس میں تو کوئی مشترک دیکھیں نہیں ہے نا جی؟ میں مطمئن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کہ وہ مجھے مطمئن بھی کر دیں. ٹھیک، اچھا، کیونکہ میں آپ نے تو آپ تفتیش سے ایسے یہ کر رہے تھے پوچھا. مجھے لگا کہ آپ مطمئن ہونا چاہ رہے ہیں. نہیں میں مطمئن، دیکھیں مطمئن کی تو بات ہی نہیں ابھی کوئی کر رہا. میں نے کہیں کہا ہے کہ میں اس جماعت میں پھر شامل ہو جاؤں گا. میں تو ابھی تو ٹھیک سمجھ رہا ہوں یا میں اس جماعت میں ٹھیک ہوں. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ میرا بھی اسی جماعت سے تعلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بات کی باتیں ہیں. ابھی تو میں ٹھیک پوچھ رہا ہوں کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں کہ جو اس ٹھیک کو باقیوں سے ممتاز کریں. اور یہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتایا یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی خوبی نہیں ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے ہاں مان علیہ و صحابی، یہ صرف نام ہے. ہاں، اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں مشترک نہ ڈھونڈیے گا. سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے عرض اسی لیے کیا نا کہ اس میں یہ صرف نام ہے آگے چلے آپ نا کی بھائی. جماعت کا. میں دوستوں کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں بار جی بار جی اس جی جملے جی کو بیان کر کے تھوڑا سا رک کے ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو کہ دوستو یہ کوئی خوبی نہیں کہ مان علیہ و صحابی، یہ صرف نام ہے. ٹھیک، ہاں، جس کا یہ یہ سنیے نام گا ہے اب. وہ عامر حق صاحب کی جماعت ہے، جس کی خوبی ہوگی وہ جماعت نہیں ہے. چلیں آگے بتائیں عامر اب سنیے صاحب. گا. چلے ریپیٹ کر سیکنڈ لیا نا پارٹ. جس طرح آپ نے پیش کرنا تھا. اب مجھے پیش کرنے دیجیے گا. دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کس بنیاد پر کہا ہے کہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا ما انا علیہ اصحابی، یہ صفت کے طور پر نہیں ذات کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ایک نام کے طور پر. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ فتح صاحب نے نام بیان کرنے میں قدر مشترک ڈھونڈنا شروع کر دی، جبکہ ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے
کہ جوہر کی برائے عروض کے اندر آپ مماثلتیں یا قدر مشترکیں تیار کرتے ہو جس کو صفت کہتے ہیں. ایٹریبیوٹس میں سملیرٹیز یا کامنالٹیز ڈھونڈنا یہ اور چیز ہے، نام خاص ہے. یہی وجہ ہے کہ یا تو مجھے دکھا دیں کہ کسی نے اپنے فرقے کا نام ما انا علیہ وصحابی رجسٹرڈ کیا ہو، دکھا دیں نام. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ اگر اس میں مشترک ہونا بھی چاہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ما انا علیہ وصحابی کی صفت میں یا اس کے منہج میں مشترک ہو سکتے ہیں. میں نے تو صفت کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو لیا نام. یہ ہے فرق. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیں جی. جی بالکل، ہاں یہ صرف نام ہے، اس کا صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف عامر حق صاحب کی جماعت کا نام ہے. چلیں جی الحمدللہ. یہ صفت نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے. ہاں جی، صفتیں آگے آنے لگی ہیں آگے. ہاں جی چلیں، اب صفات آئیں گی نا، اب نام تو نہیں آئے گا نا. نہیں نام نہیں آئے گا، اب آئیں گی صفتیں. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جی پہلی صفت آنے لگی ہے، ایک پڑھ ذرا میں قرآن سے نکال لوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلی اس کی صفت ہے یہ والی. ایک منٹ، ایک منٹ، میں نا آیت ساتھ دوں کیونکہ آپ نے کہا تھا مستند حوالوں سے، تو میں قرآن سے آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی، اور یہ پہلی مجھے ایک بتا دیا گیا گا کہ یہ صرف مستند کتاب آپ کے فرقے کی ہے یا کہ باقی بھی؟ میری جماعت ما انا علیہ وصحابی کی یہ مستند کتاب ہے. ٹھیک. اور اس کے اوپر کوئی اور کتاب تو مستند ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے اوپر؟ اس کتاب کے اوپر یہ آپ کی سب سے ٹاپ مستند کتاب ہے یا اس کے اوپر بھی کوئی مستند کتابیں ہیں؟ سب سے ٹاپ یہی ہے، القرآن الکریم سب سے ٹاپ ہے یہ ہماری ما انا علیہ وصحابی کی. جی، اور جو اسے چھوڑتا ہے وہ ما انا علیہ وصحابی سے نکل جاتا ہے. یہ ہمارا ماننا ہے. جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کچھ تفصیل چاہیے آپ کو؟ نہیں میں دوستوں کی رہنمائی کے لیے، دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ نئی ایک جماعت سنی ہے تازہ، تو ایک یہ اس سے پہلے یہ جماعت نہیں تھی، اس نام کا کوئی فرقہ بھی نہیں تھا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے ابھی آج بتائیے کہ اس کے علاوہ یہ نام کے اعتبار سے یہ واحد آپ نے نہیں کہا صاحب، آپ نے تھینک یو کرنا تھا. میں تھینک یو کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھیں آج علم میں دوستوں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ میری پوری بات میں یہ کس جگہ پر ہوا ہے کہ میرے سے پہلے یہ کوئی ہے ہی نہیں؟ کہاں کہا میں نے؟ اچھا آپ سے پہلے بھی یہ جماعت ہے آپ کے لیے؟ یعنی فتح بھائی آپ کے لیے اتنا مشکل ہو گیا مجھے ڈیل کرنا کہ آپ کو اپنی طرف سے باتیں کرنی پڑی ہیں. دیکھیں عامر صاحب، اگر بات سے ڈیل کر پا رہے اور آپ میرے پہ کس نے کہہ دیا؟ نہیں کس نے الزام لگایا ہے؟ میں تو آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، آپ اپنی بات کو انکار کر دیں، ڈینائی کر دیں کہ یار یہ بات غلط ہے. یعنی فتح بھائی دیکھیں عامر صاحب، آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں ملا تو انہوں نے اضافہ کرنا شروع کر دیا. میں پوائنٹ ابھی تو میں نے پوائنٹ اپنے ڈسکس ہی نہیں کیے عامر صاحب. میں تو ابھی آپ کی انفارمیشن گیدر کر رہا ہوں. یعنی ابھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں کوئی پوائنٹ گیدر نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. میں ابھی تک عامر صاحب، دیکھیں عامر صاحب ایک جملہ فتح صاحب میرا بتائیں جہاں میں نے کہا ہو کمال چیک کریں. فتح بھائی وہ شخص کے اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں اسی جملے کی وجہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں، اب چلیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس مان علیہ وصحاب، نہیں افسوس. اچھا چلیں مجھے آپ کریں یہ ابھی خوبیاں بتانی ہیں آپ نے عامر صاحب. افسوس کر لیتے ہیں، دونوں مل کے فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلے وہ آپ کی مرضی ہے فتح بھائی. دونوں مل کے فاتحہ پڑھ لیں. نہیں دونوں مل کے فاتحہ پڑھ لیں افسوس کے اوپر. جنون سوال پوچھیں گے جو میرا عامر صاحب جو میں کہوں گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ پہ اعتراض ڈالنا شروع کر دیں گے فتح بھائی. نہیں دیکھیں ابھی میں نے اعتراض کیا ہی نہیں یار. میں نے کہاں اعتراض کیا آپ کے اوپر؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے.
کہ آپ کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ آج کیونکہ آپ نے یہ جماعت کا نام لیا ہے کہ یہ ود نیم یہ جماعت ہے، ٹھیک، جی ود دا نیم، جی ناٹ ایٹریبیوٹ، ناٹ ایٹریبیوٹ، جی جی ناٹ جی ایٹریبیوٹ، جی ٹھیک. دوستوں کو جی یہ چیز ہاں سمجھا رہا ہوں نا کہ لازمی ایٹریبیوٹ اور طور پہ، ہاں، تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا، جو کوئی کہتا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ کے حوالے سے ہے وہ تو اس جماعت میں ہوگا نہیں، کیونکہ نیم کے اعتبار سے ہونا ہے آپ نے اس جماعت میں. یہ میں نے صرف ایک کلیئر کرنے کے لیے کہ اس میں ایک فرق واضح ہو جائے، تمیز ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب آگے اب آپ ماشاءاللہ مجھے قرآن کریم کی ایک اس کی پہلا اس کا جو ہے وہ حکم بتانے لگے تھے، وہ بتائیں جی قرآن کریم کے حوالے سے اس نام کی جو جماعت ہے مان علیہ واصحابی، نا کے صفات کی، اس کا پہلا جی ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ جی زبردست. لے جی دوستو، الحمدللہ یہاں تک کلیئر ہوا کہ فتح بھائی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں مل سکا. میں نہ اعتراض انہوں کر ہی نے نہیں رہا، میرے ہوں گے بھی تو میں بھی چھوڑ رہا ہوں. نہیں نہیں، میرے جناب اعتراضات بہت ہیں، میں بھی چھوڑ رہا ہوں. عامر صاحب یہ جو آپ میں نے کب کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں نے کہیں کہا، سنے سنے صحیح میں نے کہیں صحیح کہا صحیح اب آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. زبردست اب مجھے زبردست. بڑا افسوس ہوا، اب مجھے بڑا فتح بھائی افسوس ہوا. آپ والا ہی فارمولا پکڑوں، آپ والا ہی فارمولا اب پکڑوں. اب بھی پھر فاتحہ پڑھ لیں جی. الحمدللہ. چلیں، ان فتح اللہ بھائی ان کمال الیہ چیک کریں راجعون. چلیں، دوستو. ٹیبل ٹرن ہوا تو فتح بھائی کو احساس ہوا کہ جب الفاظ کسی کی طرف منسوب کیے جائیں تو کیا محسوس ہوتا ہے، اور یہی میں ڈیمو دینا چاہ رہا تھا. الحمدللہ. چلیں آ جاتے ہیں خوبی کی طرف دوستو. الحمدللہ چلیں. پہلا پڑاؤ. عامر صاحب ایک سیکنڈ، پہلا پڑاؤ کو ابھی لے کے چلتے ہیں، آگے چلیں گے. جب بھی آپ بات کریں گے اس کے بعد جب میں نے آپ کو صفت کی بات بتاؤں گا نا، تو اگر آپ صفت نہیں بتائیں گے اور میری طرف کچھ یا دوستوں کی طرف کچھ باتیں منسوخ کریں گے تو اس کے اوپر میں بات کروں گا. دوستو، ٹھیک ہے میں نے صرف اور صرف اسی وجہ سے ان کو اسی اصول کے اوپر بیان کیا ہے، جو یارڈ سٹک انہوں نے اسٹیبلش کی، اسی یارڈ سٹک کے اوپر میں نے بھی بیٹھ کے ان کو بتایا کہ دیکھیں، بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات سے کچھ سمجھتے ہیں، بعد میں اگر وہ اس کو ڈینائی کر دیتا تو آپ اس کی بات کو اس کے پرائے میں لے لیتے ہیں. اب چونکہ انہوں نے ٹرن دا ٹیبل والی جو اصطلاح استعمال کی ہے، ٹرن دا ٹیبل میں نے اسی زاویے سے پھر ان کے اوپر استعمال کیا ہے. اب عامر صاحب سے درخواست ہے کہ یہ اپنے نام کی جو مان علیہ وصحابی جماعت ہے اس کی ایک بہت مستند خوبی ہمیں بتانے لگے ہیں جو کسی اور فرقے میں نہیں پائی جائے گی، چاہے وہ نام کا ہو یا چاہے وہ صفات کا ہو یا کسی اور اعتبار کا ہو. چلیں جی بتائیں. دیکھ لیں جی، اگر پائی گئی تو فتح اسلام صاحب مجھے باحوالہ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے گارنٹی لی ہوئی ہے دوستو، یاد رکھنا ہے. دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں. نمبر 1 نام بتانا ہے. نمبر 2 ایسی خوبیاں بتانی ہیں جو کسی دوسرے کے اندر مشترک نہ ہوں. اور چونکہ میرا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہیں، ان کا دعویٰ ہوگا ہیں، اور میں نے یہ پہلے کہا ہوا ہے کہ یہ باحوالہ ثابت کریں گے کہ فلاں فرقے کے اندر یہ والی خوبی پائی جاتی ہے، یہ ثابت کریں گے حوالے کے ساتھ. اور میں ثابت کروں گا کہ وہ ما انا علیہ صحابی میں. لے جی، پہلی خوبی چلتے ہیں دوستو سورہ نساء کی آیت نمبر 59. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 وہ خوبی ہے جی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وہ خوبی یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے گا تو اس کا فیصلہ رجوع کیا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. یہ خوبی ہے جی ہماری ما انا علیہ واصحابی کی، تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے ساتھ، لہذا ہماری یہ خوبی ہے کہ ہم ہمارا فیصلہ تنازع کا اللہ اور اللہ کے رسول سے چاہتے ہیں. یہ خوبی ہے جی. جی جناب، جی بہت شکریہ. پسند آئی یہ خوبی؟ چلیں رائٹ فتح بھائی. ماشاءاللہ ابھی ہم اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں نا. میں آپ سے یہ اسی وجہ سے میں پوچھا تھا کہ مان یہ پائی علیہ جاتی ہے کسی اور وصحاب، میں؟ میں بتا رہا ہوں نا، ابھی آپ کو بھی میں پوچھوں گا تو آپ بتا دیجئے گا کہ اگر یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے تو یہ مان علیہ وصحابی جماعت کے اندر ہیں یا یہ اس جماعت سے باہر ہیں. ٹھیک، میں نے تو عرض کیا پیش کہ کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک منٹ فتح بھائی، یہ پیش کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ایک تو مشابہت تامہ کا اصول آپ نے نہیں بولنا، جو مجھے ایک بہت بڑے فلاسفر ریفارمر صاحب نے بتایا. آپ اگر اس ریفارمر کو مانتے ہیں، دیکھیں
آپ کو پوائنٹ کسی نمبر 1 ریفارمر نے تو یہ پوائنٹ چیز نمبر سن لیں. ایک سیکنڈ سن لیں نا، جی اب جی. بات سنیں نا، دوسرا بات دوسرا سن لیں. فتح صاحب آپ نے یہ خوبی دکھانی ہے اس جماعت سے باہر کسی کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیں جی دکھائیں. ٹھیک ٹھیک، نہیں وہ تو آپ بتائیں گے کہ یہ اس جماعت کے اندر ہے یا میں، ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ شاید نہیں ہے نہیں نہیں، آپ کے آپ حساب نے سے. بتانی ہے کہ یہ خوبی، آپ نے بتانی ہے کہ یہ خوبی ما انا علیہ و اصحابی کے میں اندر پائی جس کے جاتی ہے، دو اور یہ خوبی پاسبلٹیز جماعت ہیں، کے اندر ہے کہ نہیں. دو پاسبلٹیز ہیں، دو پاسبلٹیز ہیں. میں بتاؤں گا آپ کو کہ جی کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے، آپ بتائیں گے کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے وہ مانا علیہ و صحابی کے اندر ہے، آپ مانیں گے؟ اگر یا آپ اگر ایک آپ سیکنڈ، اگر آپ ایک پروف کر سیکنڈ دے دیں دیں. عامر صاحب ایک سیکنڈ دے دیں نا. میں نے تو دیکھو ان کی مستند آپ کتاب سے بتاؤں گا، میں ان کی مستند کتاب سے بتاؤں گا آپ کو. جی بالکل وہ بالکل پیش کریں. ٹھیک، ان کی مستند کتابوں میں سے یہ بتاؤں گا. آپ کے پاس آپ دو نے آپشن بتانا ہے کہ ہوں وہ گے. جنون ہے ان میں کہ نہیں، یا آپ مانتے ہیں کہ نہیں ان بھائی میں وہ خوبی جینون، ہے. دیکھیں جب کوئی آپ نے کلیم کیا نا آپ نے میرے آج اندر بتانا ہے، ہے، ایک آپ نے سیکنڈ آج دے بتانا ہے عامر آپ نے آج صاحب. بتانا ہے کہ بریلویوں کے اندر اور شیعوں کے اندر اور دیوبندیوں اور وہابیوں کے اندر قرآن کی یہ آیت والی خوبی پائی جاتی ہے. آج آپ بتا کے بھائی جائیں گے فتح صاحب بھائی الحمدللہ. اچھا میں بتا کے جاؤں گا، آپ بتا دیجئے گا نا. دیکھیں میں تو ان کی مستند کتاب سے بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک. جی وہ کتاب کا صفحہ نمبر، ٹائٹل پیج نمبر بتانا میرے ذمہ ہے. آپ کے آج پاس ہوا ہے اختیار فیصلہ. ہوگا. اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس قسم کی بڑا بات مزہ نہیں آیا آپ کے کرتے. ساتھ بات. ماشاءاللہ مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ہوا ہے فیصلہ کافی دیر مدعی کا ہمارے حق میں. ہمارے حق زلیخا میں، کو بھی آپ ٹھیک ہے. قتل زلیخا نے قتل کیا ہے، زلیخا کا بھی قتل کر دیتے ہیں، زلیخا کی جی آپ کو قاتل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. بالکل عامر صاحب ایسے وہ کہانیاں نہیں سناتے. دیکھیں زلیخا کا قتل نہیں ہوا تھا فتح بھائی. آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیا کریں، جو مرضی کاٹ رہے ہیں. زلیخا نے جو بھی کیا، معاف کریں. اس نے آگے سے کرتا پھاڑا، اس نے پیچھے سے کرتا پھاڑا. یہ چھوڑ دیں ساری چیزیں، ٹھیک. اچھا جی مطلب حوالہ دے دیجیے. یہ مسل مینیا تو ہو نہیں رہا ہے. ہم تو علم کا تبادلہ کر رہے ہیں، علمی گفتگو کر رہے بے ہیں. شک. تو دیکھیں ابھی چیز یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے صرف یہ بات بتاؤں گا کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے. مائک پیچھے کر کے بات کریں، مائک پیچھے کر کے بات کریں تھوڑا. چلیں میں ہاں جب جی آپ میرے اوپر کانوں میں چڑھ کے بہت زیادہ بات، شور آ رہا ہے جی. چلیں جب مائک بہت اب زیادہ ٹھیک آپ ہے، نے قریب دیں، اب مجھے بھی ٹھیک ہے. مائک لگانا پڑے گا، وہ پھر کسی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. جی نہیں میں میری یہ خواہش نہیں ہے، اور نہ میں اچھا اچھا. نہیں اس میری بھی قسم کا نہیں، کوئی میری کام بھی کر نہیں. رہا ہوں. اب نہیں ٹھیک اللہ ہے. معاف کرے. نہیں جی جی اب بہتر ہے. وہ چلیں ٹھیک، جی. چلیں. میں نے عامر صاحب آپ سے بات کی، جزاک اللہ. آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے حوالے سے یہ بات کی، ٹھیک. اب چیز یہ ہے کہ دو پاسبلٹیز ہیں. میں آپ کو کسی کا حوالہ دوں گا، وہ حوالہ دے کے میں آپ سے پوچھوں گا ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ خوبی ہماری جماعت میں، ٹھیک. زبردست. اب دو ہی چیزیں پاسبلٹیز ہیں. یا تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم یہ مانتے نہیں ہیں، یا آپ یہ کہہ کے سٹیپ بیک کر دیں گے کہ یہ تو دیکھیں دعوے کے اعتبار سے تو دونوں کا دعویٰ ہو گیا، ٹھیک. اب آپ اعلان کریں گے کہ یہ خوبی ان میں ہے یا نہیں ہے. صرف دعوے کے طور پہ ہے، نام کے طور پر ہے. جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ ایک چیز ہوتی ہے نام کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے صفت کے اعتبار سے. چونکہ اب ہم یہاں پہ صفت کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں یہ صفت ان میں نہیں پائی جاتی جن کے حوالے میں دوں گا. حوالہ دے دیں. ساری یہ اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حوالہ دیں. ٹھیک، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا. اتنی لمبی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے. ہاں نہیں حوالہ دیں، بات مسئلہ خود ہی جب حوالہ اسی سامنے آئے گا خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کہا ہے انہوں نے، کیا نہیں کہا، اور کون سا فرقہ ہے. جی ٹھیک، میں اس کی بات کر دیتا ہوں. ٹھیک، جی اب حوالہ دے دیں. میں آپ کے سامنے حوالہ لا رہا ہوں. بلے جی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی اور کی بات نہیں ہونی تھی، مگر موضوع کو بڑے خوبصورت طریقے سے کسی اور کی نہیں بات کی طرف آپ نے یاد رکھنا. آپ بڑی یاد نہیں رکھنا ہے. دوستو، مطالبہ میرا ہی ہے، مطالبہ میرا ہے. چلیں مگر چلیں فتح بھائی نے میں عامر فتح بھائی نے صاحب ٹھیک ہے چھوڑ دیا، نہیں میں نہیں اس کو آپ پیش کریں، چھوڑتا ہوں. ایک آپ پیش کریں. سیکنڈ نہیں چونکہ جی آپ جی نے جو بات کر دی ہے نا، نہیں 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 اب پیش دیکھیں کریں. آپ کا ایک موضوع منٹ. ہے یہ. آپ نے لکھا ہوتا ہے جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہو. ہاں دوستو، میں نے تو اسی وجہ سے کہا کہ میں یہ کیونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا یہ صرف اور صرف عامر صاحب کا جو نام کا فرقہ یا جماعت ہے
اس جی کے جی اندر اس یہ خوبی پائی جاتی ہے. تو میں یہ صرف پوچھنا یہ چاہتا فرقہ ہوں. نہیں ہے، یہ جماعت، جماعت میں نے کہا ہے، جماعت، فرقہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں اس کو. جماعت ہے، تو وہ جماعت فرقہ ہے. میں اس کو توہین اچھا سمجھتا ہوں، اس کو فرقہ جب کہنا توہین ہے اس کی. اچھا اس کو فرقہ کہنا توہین ہے، اور جی اگر جی جی کسی نے اس کو توہین. فرقہ بھی کہا ہو تو وہ توہین کر رہا ہے. وہ جس نے کہا ہوا ہے اس کو ثبوت دینا ہوگا کہ اس کو فرقہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو اگر کسی نے بھی فرقہ کہا ہے، اس جماعت کو اگر حوالے کسی بہت نے رکھے ہیں فرقہ بھی پر کہا. آپ پر بہت ادھار چڑھ جانا حوالوں کا، ایک کر کے دے دیں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں وہ سارا ادھار میں آپ کو دے کے بھیجوں گا یار. چلیں، مجھے ٹھیک، تو مسئلہ نہیں اگر ہے. مثال کے طور پر اس کو کسی نے فرقہ کہا ہو تو وہ کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے. ہاں کس کی آپ کر رہا حوالہ ہے دے یہ بھی دیں. بتا دیجئے. مستند یہ بھی بتا میرے دیجئے نا. میرے مستند میری مستند کتاب سے اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کو فرقہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ما انا علیہ و صحابی کو، تو میں مان لوں گا، مجھے کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ہو ہے. گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیے جی. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اہل حدیث کے نام کے لوگ اس جماعت میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کون لوگ؟ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کے کہ ہم یہ اس جماعت میں ہیں. نہیں نہیں، میں نے جو نام بتایا میری جماعت کا، ما انا علیہ و صحابی. ہاں اہل حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، گاٹ اٹ، سمجھ خوبی، گیا. ہاں ہاں خوبی ہاں، میں نے بتائی، نہ خوبی پتہ اس کیا میں بتائی؟ نہ ماں انا علیہ و صحابی جماعت کے اندر بریلوی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کون خوبی بتانی تھی؟ میں نام کی کہہ رہا ہوں. فتح صاحب حوالہ، فتح صاحب حوالہ دے رہا تھا، شیعہ حوالہ. بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. میں آ رہا ہوں، حوالے کی طرف آ رہا ہوں. عامر صاحب کیا اتنی فتح صاحب جلدی حوالہ. کوئی بس پڑنی ہے؟ ہاں جی. بس فتح صاحب، پکڑنی ہے کوئی؟ فتح صاحب نام کا ممتاز ہونا یا امتیاز چیک کرنا تھا یا خصوصیات کا کرنا تھا، خوبیاں؟ میں عرض کر رہا ہوں عامر صاحب دیکھیں. فتح صاحب کیوں میں تو گڑمڑ کرتے ہیں آپ؟ میں گڑمڑ نہیں کر رہا ہوں میرے پیارے. آپ کو کس نے کہہ دیا میں گڑمڑ کر رہا ہوں؟ ہاں تو وہ نکالیں جو میں نے خوبی پہ. اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ٹائم چاہیے تو میں بتائیں، تیاری ابھی نہیں ہے، میں اگلی بار آ جاؤں. نہیں نہیں، تیاری کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو پھر لگا لینا، حوالہ نکالے نا پھر. ٹھیک. آپ نے کہا نا کہ اس کو آپ جو بھی یہ کہ جو سورہ نساء کی آیت ہے 59 آپ نے کیا ہو پیش گیا کی یار؟ تھی غالباً. جی جی ٹھیک ہو گیا نا؟ 59 جی جی پیش کی تھی نا. جی 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 جی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یہ والی آیت تھی نا. اللہ تسی ہوں کھول کے یار بہت ڈیلے کر رہے ہو. یار کیا ہو گیا؟ کوئی یعنی بس اتنی دیر پکڑنی ہے؟ تسی گل اے تے کوئی نہیں، بس او تے نہیں، پکڑنی ہے؟ یہ تے نہیں، وہ تے میں بار بار نہیں. تھوڑا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں میں حوالہ دیا، پوچھ رہا آپ کو ہوں چاہیے کہ کہ آپ حوالہ میں. اچھا چلے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو امر کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رد کرو، اور صرف اللہ اور رسول کو حکم بناؤ، نہ کسی اور کو. اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ مانا علیہ و صحابی میں شامل ہو جاتا ہے. نہیں، یہی تو فرق ہے. دیکھا، اچھا کاش آپ میرا پوائنٹ سمجھے ہوتے. فتح بھائی دوبارہ سمجھاتا ہوں، میں رکیے ذرا، اسی بڑا لیے میں بریف کرتا ہوں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ہاں دوبارہ بریف اچھا کر دیں. اتنی دیر آپ تھوڑا سا چھان پٹک کرتے رہیں، ادھر ادھر سے ڈھونڈ لیں گروپ وغیرہ میں، ہو سکتا ہے اسکرین شاٹس وغیرہ، مگر ادھر توجہ کیجیے گا. ٹھیک ہے فتح بھائی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سننا آپ کے لیے ضروری ہے اس وقت. یاد رکھیں، کوئی بھی صفت اپنے جوہر سے الگ نہیں ہو سکتی. جوہر سے الگ وہ اپنا وجود نہیں رکھتی. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے مگر اس دعوے پر قائم اور ثبوت نہ ہو تو وہ ما انا علیہ و صحابی کی صفت سے خارج ہو جائے گا. مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کریمیں لگا کے گورا ہو جائے اور ایک آدمی پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر، جسمانی طور پر گورا رہے. یہ فرق ہے. تو یعنی ایک صفت ہے جو اپنے جوہر کے ساتھ متمسک ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے، اور ایک صفت ایسی ہے جو مستقل قائم نہیں ہے. تو یاد رکھنا چاہیے، میں نے جو آپ کے ٹھیک ہو سامنے گیا. صفت پیش کی ہے یہ ما انا علیہ و صحابی کی صفت ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی خوبی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ بھی یہ مانتا ہے، ماننا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. آپ کو مجھے دکھانا ہے کہ ما انا علیہ اصحابی کی جو خوبی میں نے بیان کی ہے کسی جماعت کے اندر حقیقی طور پر یہ پائی جاتی ہو.
اگر آپ یہ ثابت کر دیں, میں چیلنج کرتا ہوں فتح صاحب کو, اگر بریلویوں کے اندر, اگر دیوبندیوں کے اندر, اگر بھابیوں کے اندر, اگر شیعوں کے اندر حقیقی معنی کے اندر عملی طور پر یہ صفت ثابت کر جائیں, میں آج ماں انا علیہ و صحابی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں مان جاؤں گا یہ جیت گئے ہیں, حقیقی طور پر ثابت کر جائیں. یہ جی میرا چیلنج ہے. چلیں میں تو دیکھیں, میں چیلنج آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جزاک اللہ, آپ نے دیکھیں چیلنج کر کے آپ نے مجھے بتایا, مجھے ڈھونڈنا چاہیے, میں بریلویوں سے جا کے بھی پوچھوں کہ ان کے اندر یہ مان علیہ و صحابی کی صفت ہے کہ نہیں ہے, چونکہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ثابت کریں, یہ چیلنج ہے میرا. تو یہ بڑی اچھی آپ نے ماشاءاللہ بات کر دی, اہل حدیثوں کے متعلق بھی آپ نے کر دی, دیوبندیوں کے متعلق. تھینک یو کر دینا, تھینک یو تو کر, میں تھینک یو کر رہا ہوں, میں تھینک یو کر رہا ہوں. دیکھیں نا اتنا بڑا, اور یار میرے اللہ انہوں نے کوئی شیر مار دو. نہیں نہیں نہ ماریا جے, ادا انہاں نو او میرے اللہ نو کو او نہیں نہیں او انہاں نو پرسنٹیج کھا جائے گا جناب ماریا جی. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک. اور دیکھو میں دلیل دے اوتے, میں تو دیکھو تھینک یو کرن واسطے تانوں سدیا. جزاک اللہ, تسی منوں اے دسیا کہ ماں انا علیہ و صحابی دی خوبی بریلویاں نو چیلنج ہے گا کہ انہاں چ نہیں ہے گی, دیوبندیاں نو چیلنج ہے گا انہاں چ نہیں ہے گی, اہل حدیثاں نو چیلنج ہے گا نہیں ہے گی. ٹھیک, بہت شکریہ. ٹھیک, اب دیکھیں افسوس فتح بھائی کہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ ماں انا علیہ میرے فرقے کی کوئی خوبی جو ابھی تک میں نے ایک بیان کی ہے, آپ بتائیں کسی میں عملی طور پر قدر مشترک ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, لائیں اسے, آپ ثابت کریں. ٹھیک ہو گیا نا. آپ دیکھیں, میں تو آپ کا کمال ہے کہ میرا کمال ہے کہ آج آپ بریلویوں کو بھی, دیوبندیوں کو بھی, وہابیوں کو بھی, شیعوں کو بھی فائن تنازع تم کے اوپر عملی طور پر ثابت کر کے جائیں گے الحمدللہ. جی نہیں میں تو نہیں کر رہا ہوں, میں نے نہیں کرنا, میں تو دوستوں کو بتا رہا ہوں. میں دوستوں میں اگر فتح بھائی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ماں انا علیہ صحابی کی خوبی جو میں نے بیان کی ہے اس میں کوئی بھی قدر مشترک کوئی اور نہیں ہے. میں نے یہ نہیں ابھی صبر کریں نا, صبر کریں نا, ابھی صبر تو کریں یار عامر صاحب. ابھی بات وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو وہ ایک شعر ہے, ابتدائے عشق ہے. ہاں, تو وہ یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ بریلویوں کا نام لیا, اپنے اہل حدیثوں کا نام لیا, دیوبندیوں کا نام لیا, کہ ان کے اندر اگر یہ خوبی ہے تو میرے سامنے ثابت کریں. تو میں آپ کے ساتھ میں متفق ہو گیا اس معاملے میں کہ ان کے اندر یہ خوبی چلے نہ آئی ہے. لیکن اگر میں آپ کے ساتھ متفق ہو رہا ہوں کہ آپ کا یہ حکم ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ اللہ اکبر. دوستو, بریلویوں میں مان علیہ و صحابی اور والی خوبی نہیں ہے. ٹھیک دوستو اپنے مقدمے سے پیچھے ہٹ گئے. پہلے کہہ رہے تھے میں آپ کو حوالے دکھاتا ہوں, ابھی کہہ رہے ہیں کسی میں نہیں ہے. الحمدللہ میری عرض, میں نے کسی میں نہیں کہا. عامر صاحب غلط بیانی نہیں. میں نے 3 کا نام لیا. نہیں عامر صاحب, نہیں ابھی دوسرا پڑھاؤ, ابھی صبر کریں نا. دیکھیں غلط بات نہیں کرتے, جس نے جتنی بات کی ہے نا اس کو اتنی بات تک رکھتے ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یہ 3 کا آپ نے نام لیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے 3 کا نام لیا نا. میں نے 3 کے حوالے سے کہا, میں نے کبھی یہ کہا کہ کسی اور میں بھی نہیں ہے, یہ میں نے کہیں کہا. افسوس کی بات ہے نا عامر صاحب, دوبارہ ایک دفعہ فاتحہ خانی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو, بڑا لطف آ رہا ہے مجھے خود, بڑا یقین جانے مجھے خود بڑا لطف آ رہا ہے اس بات پہ. ٹھیک, چلیں عامر صاحب, اب میں نے عرض کی. دیکھیں عامر صاحب, اب میں آپ کو ایک دنیا کے اندر جس کا ایک ادنا سا ایک فرد خادم میں بھی ہوں. ایک جماعت دنیا میں جماعت احمدیہ ہے جو صفاتی طور پر اپنے بارے میں, جیسے آپ ذاتی طور پر کہہ رہے ہیں نا, ہمارا ذاتی دعویٰ ہے ماں انا علیہ و صحابی کا. ایک دنیا میں جماعت ہے جو اپنے متعلق صفاتی طور پر کہتی ہے کہ ہم ماں انا علیہ و صحابی کے مصداق ہیں. ٹھیک, اور وہ یہ کہتی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ٹھیک, کہ جب بھی تم میں کسی امر میں اختلاف ہو جائے تو لوٹ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, اس امر کی طرف,
اور رسول کی طرف رد کرو اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم بناؤ، نہ کسی اور کو. ٹھیک. تو اس اعتبار سے اس کوالٹی کے اندر جو صفاتی طور پہ ہم ایٹریبیوٹ کی بات کر رہے ہیں، چونکہ باقیوں کے اوپر تو آپ نے کہہ دیا، آپ نے ان کو چیلنج دے دیا، اب وہ جانے اور آپ جانے. ٹھیک، آپ نے چیلنج دے کے کہا کہ ان میں یہ ثابت کرے کوئی، میں کہتا ہوں نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے متعلق میں نے یہ ان کا لٹریچر پڑھا ہے. حوالہ کہیں گے میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، کتاب کا نام کہیں گے میں آپ کو کتاب. اب آپ نے جو میں سمجھ گیا، بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہ سمجھاؤں کہ تو اس اعتبار سے اب سنیں چلیں اب پڑھاؤ، پہلا پڑھاؤ جو ہم نے کمپلیٹ کیا کہ جماعت احمدیہ از دا ون آف دا دوز جماعت جس کا یہ آلسو. آپ چیلنج کر دیں، ٹھیک ہے، چیلنج ہو گیا نا. ابھی تو ہم نے یہاں پہ چیلنج تو کھیلنا نہیں ہے نا، نہ یہاں پہ ابھی ہم کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. نہیں ابھی ہم ڈیبیٹ تو کر ہی نہیں رہے، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میں اور آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. آپ نہیں سنے ذرا، آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے جماعت کا میں جو خوبی بیان کروں آپ اس خوبی کو کسی دوسری جماعت کے اندر پیش کریں. جب آپ سے ان تمام کے اندر پیش آپ نے اس کو اگنور کر دیا، آپ نے کہا میں مانتا ہوں ان میں نہیں ہے، تو الحمدللہ آپ نے میرا مقدمہ مان لیا کہ ما انا علیہ اصحابی میں یہ خوبی ہے کہ وہ تنازع کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. اب آپ نے اس میں اضافی بات یہ کر دی، اگر آپ یہ نہ کرتے تو میں پھر آگے دوسرے پڑاؤ کی طرف چلتا. آپ نے یہ بات رکھی کہ ہاں جماعت احمدیہ کے اندر یہ خوبی موجود ہے. آپ نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی جماعت سمجھتے ہیں جو ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و رسولہ کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کہا. میں کہتا ہوں کہ یہ خوبی صرف ما انا علیہ اصحابی میں ہے، جماعت احمدیہ میں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. میں آپ کو دلیل آپ کا دعویٰ ہو گیا. نہیں صبر کریں نا، دلائل کی ابھی تو ابھی دلائل کی طرف آتے ہیں. ٹھیک، یہ آپ نے کہا، میں نے عرض کی مستند کتاب سے. ٹھیک، ابھی تک آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، سورہ نساء کی 59 ورس نمبر. مستند کتاب سے پیش کروں گا جی، مستند کتاب سے آپ نے پیش کی. میری عرض سن لیں نا، میری عرض سن لیں. سورہ دیکھیں اونچی، آپ مائک اونچی لگا لیتے ہیں، یہ پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یار نہیں، میں نے خدا کی قسم میں نے اس کو نہیں چھیڑا یار. چلیں سوری، ٹھیک ہے سوری. اچھا میری یہ بات سنیں فتح بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں یہ الرسول جو ہے اس سے مراد جماعت احمدیہ کیا لیتی ہے کہ کون سے رسول کی طرف لوٹانا ہے؟ ابھی میں اس چیز کی طرف جا ہی نہیں رہا. آپ نے آپ کے میری خوبی جو ہمارے اندر ہے، عامر صاحب ابھی عامر صاحب آپ کو صرف میں نے یہ بتایا ہے آپ کے ریکارڈ کے لیے. تو میں چیلنج کر رہا ہوں بھائی، آپ چیلنج کر رہے ہیں، آپ چیلنج کر لیں. میں اگر بریلویوں کی بھی کتاب کا حوالہ، ایک سیکنڈ دے دینا، میں اگر بریلویوں کی کتاب کا بھی حوالہ لیا کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ تو آپ نے مان لیا وہ ہے ہی نہیں. بھائی آپ ماشاءاللہ دیکھیں، آپ نے وہ تو آپ نے خود مان لیا. میری عرض اب آپ نے پیش کیا اب میری عرض سنیں. دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی بات مکمل کر دی ہے نا، تو آپ اگلے کی بات تو سنیں بھی تو صحیح نا. ٹھیک، ایک دوسرے کے اوپر بولنے سے تو فائدہ نہیں نہ ہونا لوگوں کو. ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے چونکہ یہ چیلنج کیا کہ بریلویوں میں اہل حدیثوں میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یہ چیلنج کر دیا ان کے حوالے سے. ٹھیک، اس کا مطلب ہے آپ ان کو مان علیہ و صحابی کے اندر شامل بھی نہیں کرتے، اسی لیے چیلنج کر رہے ہیں. دوسری بات، میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں، جب آپ کو کہا کہ یہ باقی فرقہ جات سے آپ کو ممتاز کرے، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور جماعت ہے، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے نا. جیسے دیکھیں دنیا کے اندر اکثریت یہود کی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھی توحید کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. ٹھیک، یہ بحث بات کی ہے کہ کہاں اختلاف ہے، کیسے اختلاف ہے. فتح بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے موقع دے بات کرنے کا، آپ نے تو سارا موضوع ڈراپ کر دیا. میں نے ڈراپ نہیں کیا ہے، اب صبر کریں نا. اب مجھے بات کرنے دیں، آپ نے بات کی ہے، میں نے آپ کو سنا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہوا
کہ موضوع جو چل رہا ہے وہ فرقوں کا اور ایک خاص پیک پر پہنچا ہوا ہے, ادھر سے موضوع رہا. اب میں اپنی بات مکمل کر لوں. وہ بات یہ ہے کہ پہلے تو فتح صاحب نے پیش کیا کہ ما انا علیہ و صحابی کے مقابل بریلوی بھی, دیوبندی بھی, شیعہ بھی, وہابی بھی, ان سب کے اندر فَإِن تنازعتم, وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں اس کو فالو. فتح صاحب کہہ رہے تھے, میں نے کہا چیلنج ہے حوالہ پیش کریں. حوالہ انہوں نے ایک بھی پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے میں نے کہا حقیقی معنوں میں جس کے اندر بھی ہونی چاہیے, ورنہ وہ ما انا علیہ و صحابی میں شامل ہی نہیں ہوگا جس کے اندر یہ صفت نہ ہوئی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے خود مان لیا کہ جی کسی کے اندر وہ چیز نہیں ہے, میں آپ کی یہ شک مانتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے یہ صفت صرف اور صرف ما انا علیہ و صحابی کے اندر ہے. الحمدللہ. تو میرا مقدمہ کلیئر ہوا. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آگے بڑھنے دوسرے مقدمے کو لیتے ہیں. یہ اصل پوائنٹ ہی عامر صاحب نہیں, جب آپ نے پہلے مقدمے نہیں زیادتی, آپ ایک مقدمے کے اوپر چلیں جی, آپ لے لیں. فتح بھائی نے, میں معذرت چاہتا ہوں فتح بھائی, جزاک اللہ, موقع پورا دیں. پتہ نہیں پھر شاید باقاعدہ زیست یہ بات ہو نہ ہو, کیا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ فتح بھائی نے جماعت احمدیہ کو پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ ما انا علیہ صحابی کی جو صفت آپ نے پیش کی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ جماعت احمدیہ میں پائی جاتی ہے. اب جس طرح میں نے ان کی وہ چیلنج کی تھی تو انہوں نے پیچھے ہٹ کے کہہ دیا کہ ہاں میں مانتا ہوں. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی, یہ صرف ما انا علیہ و صحابی میں پائی جاتی ہے. اب یہ کریں چیلنج. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتائیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ میں جو الرسول ہے, اس میں کس رسول کو یہ مانتے ہیں, یہ مجھے بتا دیں. اگر یہ کہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر بھی جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی چھوڑ دیں ابھی جماعت احمدیہ کو, ابھی چھوڑ دیں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی اور کا آپ ریفرنس کوٹ کریں گے تو میرے پاس حق ہوگا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں. ابھی آپ کو, آپ جب اسی وجہ سے آپ کی مستند میری عرض سنیں عامر صاحب. اب جب آپ کو میں نے پہلے کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ رول کیا ہے. عامر صاحب آپ کو جب میں نے کہا تھا نا جس چیز کے اوپر, اب آپ جماعت احمدیہ کس نے, یار انصاف کا, آپ جان کے آپ انصاف سے اب آپ بالکل فارغ ہو گئے ہیں. اب آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون. جماعت احمدیہ جماعت فاتح بھائی, جماعت احمدیہ تو بھائی ان کا میوٹ کریں. نہیں آپ میوٹ ہوں گے. ایک سیکنڈ, اب آپ میوٹ ہوں. عامر حق بھائی ایک سیکنڈ. نہیں, اب آپ اپنے آپ کو خاموش کریں, آپ اپنے آپ کو خاموش کریں, آپ اپنے آپ کو خاموش کریں. عامر صاحب خاموش کریں. آپ بھاگنے کے لیے, آپ جانے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں, شور کر کے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں. فتح بھائی شور کر کے اگر آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں. ٹائمر لگا, میوٹ کریں اپنے آپ کو, میوٹ کریں, ایک منٹ میوٹ کریں اپنے آپ کو. آپ خود میوٹ کر لیں یا میں کروں, آپ خود میوٹ کریں گے یا میں کروں, آپ خود کریں گے یا میں کروں, آپ کریں گے یا میں کروں. میرے پاس حق ہے, میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. آپ کریں گے, یہ ریکارڈنگ کے اندر ہے, ریکارڈنگ کے اندر ہے سارا کچھ. میں یار بات سن لے کسی اور کی بھی. آپ میوٹ کریں گے. اب آپ فرار ہونے کے لیے چاہتے ہیں آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے. میں کدھر فرار ہوں گا, میں تو ٹائم لگانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو آپ خاموش کیوں نہیں ہو رہے, آپ خاموش کیوں نہیں ہو رہے. کچھ بھی نہیں کر رہا. نہیں تو آپ اسی وجہ سے ہو, پھر چلیں ہو ایک سیکنڈ نہیں, آپ چپ رہیں گے. فتح بھائی بات کریں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے عامر صاحب کے, کیا نہیں میری بات آپ وہ موڈ کر رہے ہیں. میرے سے ہی بات ہوگی, آپ کی میرے سے ہی بات ہوگی. عامر آپ کی میرے سے ہی بات ہوگی. آپ ہی بات کرنا. فتح بھائی ٹائمر لگ رہا ہے, میرے سے ہی بات ہوگی. خاموش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بات سن لے بھائی, میں خاموش ہوتا ہوں تاکہ آپ بولیں. فتح بھائی آپ خاموش ہوں, میں خاموش ہوتا ہوں کہ آپ بولیں, کوئی اور بولیں. آپ خاموش ہوں, وہی بولیں گے. تو پھر ایسے کریں, میں خاموش ہوں, آپ ٹائمر لگا دیں. خاموش ہونا پھر ایک سیکنڈ. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جماعت کا نام فتح, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات مجھ پہ کر رہے ہیں اور مجھے میوٹ کیا جا رہا ہے. بات سن لو عامر,
बात भाई बड़े आप अच्छे बात करें, तरीके टाइमर लगाए, मैं खामोश हूँ। और आप खामोश हो, सेकंड बात सुन लो, म्यूट आप टाइमर लगाएं फतेह भाई, बात सिर्फ आपसे होगी, ये ज्यादती है। बात सुन लो अमर अख साहब, बात सुन ले। एक सेकंड में भाई आपको आपके पास आया हूँ इस उम्मीद के साथ, मैं इस उम्मीद मैं भी इसी वजह से कह रहा हूँ हिम्मत करके बैठे रहे। मैं किसी की ब्रॉड पे नहीं नाइट कहता रखा फतेह भाई, भाई, मैं आप सिर्फ इनको आखिरी एक उम्मीद मिनट करके करिए, आपकी ब्रॉड पे खामोश आता आप आखिरी करके आए, मैंने इसी वजह से आपसे कोई भी बुरी बात करना ही नहीं चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ खामोश हो, आप म्यूट हो। इनका फायदा आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं कि नहीं? आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं कि नहीं? आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं? हाँ तो करें फिर। मगर सिर्फ आप बात करेंगे खामोश हो, भाई, इनको एक सेकंड। मिनट दे दें तो बात बड़ी अच्छी फतेह भाई, तरीके से सिर्फ चल आप रही है और चलती जाएगी। इनको कहें एक मिनट सिर्फ जरा बात खामोश करेंगे हो फतेह जाए। भाई, मैं म्यूट करता हूँ, वरना ये फतेह भाई मैं जो उम्मीद लेके आया था उस पर मैं ना उम्मीद होकर जा रहा हूँ। मैं सारा कुछ कर लेते हैं, ये एक मिनट खामोशी नहीं आप इख्तियार चुप करेंगे कर तो देना भाई, करेंगे ना। आप तो पहले ही चाहते हैं कि आमिर साहब, उतार दिया जाए, आप भाई आपको स्टेज के ऊपर चढ़ाया ही उन्होंने है, आपको चढ़ाया ही उन्होंने था। एक मिनट, भाई आप ये बात होगी ना, मेरे से ही बात होगी, खामोश हो, खामोश हो, मुझे अगर आप पता एक होता मिनट कि इतना- आप खामोश हो। दोबारा नीचे उतर कर आपको कहता कि आप मुझे लें स्टेज पे, क्योंकि मैं आपकी वजह से आया हूँ, उससे तो मेरा मेरी- बेचारे से तो बर्दाश्त भाई होता। एक मिनट ओ भाई, इसके बाद फैसला करना कि आपके लिए गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो फतेह भाई प्लीज प्लीज आप अगर अपने आप को अपने अंदर सब्र नहीं रख सकते तो मैं आपको फिर चंद मिनट के लिए नीचे उतार रहा हूं, अगर आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये अगर तो आप इस तरह राजी हैं तो इस तरह राजी रह लें। इसका एक एक पल की रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ आपकी बात सब सुनूंगा इधर और भी आप रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर जगह रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई मसला नहीं। मैं किसी भी हर जगह रिकॉर्डिंग हो। आपके अलावा या आपकी वजह से आपका घर देखे मेरी ब्रॉड के वो मॉडरेटर हैं, ठीक, मॉडरेटर हूं, मगर मैं ठीक है, आप खामोश, आप खामोश हो, आप खामोश हो जाए, सिर्फ आप बात एक मिनट ले ले, मैं ही बात करूंगा आपसे जी, बात वही करेंगे, खामोश रहे, बात करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा, सिर्फ थोड़ी सी अर्ज सुन लें। अच्छा, अर्ज ये है कि गुफ्तगू 1 घंटे से ऊपर चल रही है और 15 मिनट इन्होंने मुझे 1 मिनट देने में ज़ाया कर लिया, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू चल रही है। सिर्फ इतना करें कि एक दूसरे को टाइम दें आराम से, क्योंकि यही दोनों बात कर रहे हैं, हम सब खामोश। चलो ये बात तो हम दोनों ने कर लेनी थी। फतेह भाई 1 मिनट आप लें, 1 मिनट मैं लें, बड़ा मशवरा देता यार, है जी फतेह भाई, 1 मिनट आप दें, 1 मिनट मैं लेता हूँ, हम दोनों समझदार हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। फतेह भाई आप लें, मैं 1 मिनट अगर आप अभी आप जो आप में इतना पेशेंस नहीं है, जी फतेह भाई सुन लें, मैंने कहा पता नहीं मसला रशिया हल करने लगे हैं जी फतेह भाई, 1 मिनट आपका 1 मिनट कितना जे ताड़े सबर होगा ना ते आराम आराम में गल कर लो, हमें अच्छा लग रहा है गुफ्तगू। वेले चौधरी बैठे हैं जी फतेह भाई। यार आमिर साहब, वेले चौधरी आप भी नहीं है और चौधरी मैं किसी और को भी नहीं समझता हूँ अपनी ब्रॉड पे, ठीक है, मेहमान है, मेहमान बन के रहे, मेहमान है, मेहमान बने, मेहमान है, मेहमान रहे। सब टाइम लगाएं बात। भाई मैंने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की ना, मैं मादरत कर लेता हूँ अगर किसी नहीं, अगर आप वो भी मेरी ब्रॉड के मॉडरेटर भी हैं और मेहमान भी हैं, तो मैं तो ये बेयर नहीं करूंगा, ठीक है, जज़ाकल्लाह, आई अपोलोजाइज, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका 1 मिनट बस, इतनी सी बात है, 1 मिनट आप ले ठीक हो, लें, ठीक हो, 1 मिनट मेरा लगेगा क्योंकि मेरी बात आपने बात की हुई है, आपने बात की हुई है, वो मेरी आधी बात आपने बात की, भैया बात सुने, चले आप ले बात सुने, ले 1 मिनट आपका, 1 मिनट मेरा, आप पहले ले लीजिए। सबसे पहली बात है कि चूंकि आपने बात की थी, मियां साहब अगर इसके ऊपर टाइम आप लगा सकते हैं तो प्लीज। नहीं, आप ही लगा सकते हैं, कोई इन्होंने सिस्टम चेंज किया हुआ है मेरे पास यहाँ पे। चले मैं देख रहा हूँ टाइम चल रहा है ऊपर, चले मैं दूसरे टाइमर पे लगा देता हूँ, चले मेरे पास 154 हुए हैं और इसके ऊपर मेरे पास टाइमर है ना, टाइमर है, आवाज भी आ जाएगी आपको। ठीक हो गया, लगा दें प्लीज। जब 2 मिनट पूरे होंगे तो आवाज आ जाएगी, मैं 2 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ दोनों के लिए। अच्छा जी, 1 से 2 जी, फतेह भाई करें स्टार्ट। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है आमिर साहब, आपने चूंकि कहा कि माँ अना अलैहि व सहाबी जो आपकी नाम की जमात है उसके अंदर बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस का आपने जिक्र करके कहा कि वो सूरह अल-निसा की आयत नंबर 50 के ऊपर नहीं आते, आपका चैलेंज है कि उनको साबित किया जाए। मैंने कहा ठीक है जी, आपका ये दावा मिल गया हमें,
हम उनसे पूछेंगे कि आमिर हक साहब कहते हैं कि हम इसके ऊपर पूरे नहीं आते, आप आते हैं कि नहीं आते। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करेंगे कि किसी की नशिस्त भी करवा दें अगर कोई बरेलवी होगा, और अगर वो समझता है कि बरेलवी मानते हैं तो उसके ऊपर फिर आप अपना चैलेंज उनके साथ रख लीजिएगा। फिर मैंने आपसे ये बात की कि जमाते अहमदिया का मैंने एक हवाला दे के आपसे कहा कि जमाते अहमदिया का भी यही दावा है कि हम किसी मसले में अगर तनाज़ा वाक़या हो तो इस अमर का फैसला के लिए अल्लाह और रसूल के हवाले कर दो। अगर तुम अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान लाते हो, यही करो, यही बेहतर और अहसन तावील है। ठीक, ये मैंने कहा कि ये आपका जो आपने कहा था ना, हमने चूंकि कहा था कि 5 ऐसी खूबियां हमारे सामने रखें जो आपको बाकियों से मुमताज करें, तो दावे के एतबार से ये खूबी आपकी तरफ से भी हमें मिल गई। हमने आपका भी तो चैलेंज नहीं किया कि कहा कि हमें ये साबित करें, दावे के एतबार से हमें भी मिल गई और जमात अहमदिया की तरफ से भी मिल गई। चलें अब आप दूसरी कोई खूबी बताएं जो आपको बाकी फिरका जात से मुमताज करे। बहुत शुक्रिया जी। लें जी, मेरा टाइम आपको भी टाइम पड़ा है, अभी टाइम ठीक है, छोड़ दें इनका 1 मिनट है, इनको कहें कि अपनी खूबी नहीं, बताएं। नहीं, 2 मिनट है मेरे, ये ज्यादा 2 मिनट मैंने मैंने दिया। 2 मिनट चलें जी, 2 मिनट चलें यार, हाँ जी, अगर मैंने दिए थे गलती और खाई इनसे है अब- जी, थैंक यू जी। पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे तो आपने इस तसलसल के साथ सुनी है कि सबसे पहले ये चीज़ तय पाई थी कि नाम क्या है, मा अना अलैहि व अस्हाबी नाम के तौर पर यह चीज़ सामने आई। दूसरी चीज़ ये थी कि खूबी बताएं। फतेह साहब का मानना यह था कि जो खूबी आप बताएं वो किसी दूसरे के अंदर मुश्तरक नहीं होनी चाहिए। मैंने इनको कहा मुझे ये चैलेंज कबूल है कि जब तक वो सिफ्त हकीकी तौर पर, वो खूबी हकीकी तौर पर उनके अंदर मौजूद हो, ना ये कि जुज़वी तौर पर। इन्होंने कहा ठीक है। जब वो बात शुरू हुई तो मैंने पेश किया सूरह निसा की आयत फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ये इन्होंने कहा कि ये तो फलां भी चैलेंज करता है, फलां भी करता है। मैंने कहा पेश करें उनका चैलेंज, अभी देख लेते हैं। अच्छा, अभी अपनी बारी में कहा कि हमने आपका तो चैलेंज नहीं ना किया कि आपने मा अना अलैहि व अस्हाबी कहकर कहा है कि आपके अंदर ये सिर्फ चैलेंज, मैं चैलेंज अभी खड़ा हूं यहां मैदान के अंदर, करें मुझे चैलेंज। कोई अकीदा मेरे सामने पेश करते जाएं और मैं बताता जाऊंगा कि अगर कुरान और सुन्ना के मुताबिक ये है, व रुद्दू इलल्लाहि व रसूली, मैं उसको मानता जाऊंगा। जो नहीं होगी दलील आपने पेश करते जाना है कि फलां अकीदा ये कुरान सुन्ना के खिलाफ है, फलां अकीदा कुरान सुन्ना, आपने दलील पेश करनी है। आप देखेंगे कि मैं उसको रद्द करता हुआ दिखाई दूंगा। अमली तौर पर चैलेंज मैं कर रहा हूं। फिर फतेह भाई ने कहा कि हकीकत में ना ये सिर्फ जमात अहमदिया के अंदर मौजूद है, मा अना अलैहि व अस्हाबी वाली। मैंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूं कि ये सिर्फ मौजूद नहीं है। तो 2 सवाल इनसे पूछने लगूं। एक ये कि वर रसूल से मुराद यहां पर कौन से रसूल हैं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं जो कि जमात अहमदिया के सिलसिला के बानी हैं, मिर्जा साहब, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि रूहानी खजाइन, चूंकि इन्होंने जमात का नाम लिया है, इन्होंने कहा था जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तो आप जिक्र नहीं कर सकते, नाम लिया गया। रूहानी खजाइन 1764 सफ़ा तोहफा गोलड़विया, उसके हाशिए के अंदर लिखा है जो शख्स मुझे दिल से कबूल करता है, देखिए बीच में ना बोलिएगा जज़ाकल्लाह, दिल से अताअत भी करता है, हर एक हाल में मुझे हकम ठहराता है और हर एक तनाज़ा का मुझसे फैसला चाहता है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हकम और अदल मैं हूं, हर तनाज़े का फैसला मैं करता हूं। अब कुरान कहता है कि तनाज़ा जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाना है। अब आपको या तो मानना पड़ेगा कि इस रसूल से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी साहब हैं, क्योंकि कुरान ये बताता है कि इस रसूल से मुराद, और हदीसें बताती है कि इस रसूल से मुराद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप ये सिफ्त पूरी कर पाएं तो मा अना अलैहि साहबी, वगरना आप इस सिफ्त से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं जो कि मा अना अलैहि साहबी की नहीं है, जो मैंने खूबी पहले पेश की। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब को चूंकि ये इस बात के ऊपर शुरू में भी रूल्स में ये बताया गया था, जो दोस्त शुरू से सुन रहे हैं, कि जब आपने अपनी बात अपने मुस्तनद से करनी है, ठीक, हमने इनसे कहा कि वो खूबी बताएं जो आप में हो और किसी और में ना हो, ठीक। दावा इन्होंने भी किया, हमने इनसे अभी, इन्होंने कहा मुझे चैलेंज करें, मुझे ये करें वो करें। देखें, पहले हम किसी की खूबियां समझना चाह रहे हैं, ठीक। दावा इनका है कि ये खूबी सिर्फ हम में है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस में नहीं है, ठीक। मान अलैहि व सहाबी जो नाम के हैं, सिफत के एतबार से तो इन्होंने खारिज कर दिया कि सिफत के एतबार से ये है ही नहीं, ये है ही जात के एतबार से मान अलैहि व सहाबी का मिस्ताक होना है, सिफत के एतबार से नहीं। और उसके अंदर इन्होंने कहा उसकी पहली खूबी ये है, हमने इनको कहा कि ये दावा जमात अहमदिया भी करती है, ये मानते हैं नहीं मानते हैं, ये तो बाद की बात है,
कि उनमें ये खूबी है या फलां में है, क्योंकि इनका तो चैलेंज ये है कि बरेलवियों में भी नहीं है, देवबंदियों में भी नहीं है, अहले हदीसों में भी नहीं है, मुझे साबित करें। और इन्होंने साथ ही अहमदियों के बारे में भी चैलेंज कर दिया। आमिर साहब से अब हमने जो दूसरी खूबी पूछी, इन्होंने अपनी 2 मिनट पूरे लिए, उसमें इन्होंने दूसरी खूबी कोई नहीं बताई। मैं आमिर साहब से ये दरखास्त करूंगा कि ये अपनी दूसरी खूबी बताएं जो बाकी फिरकों से इसे मुमताज करे। चलें आमिर साहब बताएं। चलें जी, आपका टाइम अब 1 मिनट इन्होंने लिया, 1 मिनट वो करते हैं और एक आगे। बिल्कुल 1 मिनट बराबरी का, 1 मिनट, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सबसे पहले ये है, मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू के अंदर इनके उसूल को मलहूज रखते हुए ये कायम रखा कि आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है, किसी दूसरे को नहीं बताना। आपको याद होगा कि इब्तदाई तौर पर बड़े चित के लंबी गुफ्तगू हुई और कुछ लोगों को उलझन हो रही थी कि यार बताओ भी सही ना, तो मैं कहता था क्या बताऊं क्या ना, क्या वजह है। ये वजह थी कि मैंने इनके मुंह से ये बात निकलवाई थी कि आपने सिर्फ अपनी तरफ फोकस करना है, दूसरे की बात नहीं बतानी। अब ये मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि मैंने ये कहा है कि फलां के अंदर फलां के अंदर फलां के अंदर। चैलेंज है इनको कि ये साबित करें उनके अंदर। जब तक ये साबित ही नहीं करेंगे तो मैं इनकार कैसे करूंगा या मैं इजाब कैसे करूंगा। मैं तो कह रहा हूं मेरे फिरके में, मेरी जमात में, मां अना अलैहि साहबी में ये खूबी पाई जाती है। अब दूसरी चीज आ जाते हैं, जमात अहमदिया को जिन्होंने दावा किया था, इन्होंने नाम लिया जमात का, मैंने तो नहीं लिया, बात आगे बढ़ने वाली थी। इन्होंने कहा जमात अहमदिया के अंदर ये चीज पाई जाती है, तो अब इनको साबित करना होगा कि क्या जमात अहमदिया के अंदर मां अना अलैहि व साहबी वाली चीज पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 64 हाशिया ज़ुम्मा तोहफा गोलड़विया। मेरे साहब कहते हैं हकम और अदल मैं हूं, हर तनाज़े का मुझसे फैसला चाहो। कुरान कहता है फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो। तो ये है तनाज़ा। इस तनाज़े को हल करने के लिए पहले इनको पीछे हटना पड़ेगा कि हाँ जमात अहमदिया में ये खूबी नहीं पाई जाती, जैसे बरेलवी देवबंदी वाबियों से ये पीछे हटे हैं। इन्होंने कहा आमिर साहब मैं आपकी बात मानता हूं कि उनमें वो खूबी नहीं। अब इनको फतेह साहब को मानना होगा कि जमात अहमदिया में ये खूबी नहीं है मां अना अलैहि व साहबी वाली, तब तक मैं अगली खूबी पे नहीं जाऊंगा। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें चलें, आमिर साहब ने चूंकि ये बात कर दी है कि मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा, ठीक। आमिर साहब की यहाँ पे बस हो चुकी है, ये दूसरी खूबी पे नहीं जाना चाहते, ठीक है। आमिर साहब आपको दोबारा मौका दे रहा हूं, दूसरी खूबी बताना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये दावा मुमताज करे उसको बाकियों से। दावे के एतबार से आपका दावा भी है, दावे के एतबार से आपने कहा बरेलवी देवबंदी अहले हदीसों में ये खूबी नहीं पाई जाती। मैंने कहा दावे के एतबार से जमात अहमदिया भी ये दावा करती है। आप मानते हैं नहीं मानते हैं, वो कहते हैं मुझे हकम ठहराओ, ठीक है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उन किस आने वाले जो जिस चीज के वो दावेदार है वाकयातन अगर वो हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हकम ठहराया। ये सारी की सारी बहसें बात की हैं, मैं इन मुबाहिस में अभी जा ही नहीं रहा। अगर मैंने आपके साथ बहस करनी होती तो मैं कहता इसके ऊपर मेरे से डिबेट कर लें, अभी तो इसके ऊपर बहस ही नहीं है। अभी तो हमने आपके सामने एक सवाल रखा है कि दूसरी खूबी हमें बताएं। तीसरी टर्न है, आमिर साहब वो दूसरी खूबी नहीं बता रहे। बताएं जी जो दूसरे फिरकों से इन्हें मुमताज करे। आमिर साहब बताएं। जी मेरा टाइम लगा दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि तब तक पहली खूबी नहीं आई थी जब तक पिछले मामलात क्लियर नहीं हो जाते, नंबर 1। नंबर 2, फतेह भाई ने तब तक दूसरी खूबी की तरफ नहीं गए जब तक ये मेरा मुकदमा मान नहीं लिया कि मां अना अलैहि अस्हाबी वाकई ही मुमताज है दूसरे फिरक या मसालक से रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही के मुकदमे के ऊपर। इन्होंने माना, आपको याद होगा इनके अल्फाज थे, आमिर साहब मैंने मान लिया आपकी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने मान लिया। और दूसरी पे जाने लगे थे कि फतेह भाई ने अचानक जमात अहमदिया की फजीलत बयान की और उसमें मामला फिर अब यहां पहुंच गया है कि ये अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, कि फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल में रसूल से मुराद क्या है ये बताना पड़ेगा। अब 2 सूरतों में से एक सूरत है फतेह साहब के पास, या तो ये कहेंगे कि हाँ ये खूबी अभी भी जमात अहमदिया में पाई जाती है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। अगर ये कहें कि ये या तो फिर इनके पास ऑप्शन ये है दूसरी की तरफ जाने के लिए कि ये माने कि हाँ जिस तरह बरेलवी देवबंदियों भाभियों में भी नहीं मानी इन्होंने, इसी तरह जमात अहमदिया में भी ये खूबी नहीं है, यानी मां अना अलैहि व साहबी वाली जो खूबी मैंने बयान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पहले पड़ाव में कंफर्म हो जाऊंगा कि ये खूबी बयान की है जो तुमको तमाम से मुमताज करती है, किसी एक में भी फतेह इस्लाम ने वो खूबी नहीं मानी मेरे भाई ने। या फिर ये कहें जमात अहमदिया में है तो फिर मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूं। ये कहते हैं ना जी अभी बहस नहीं की, मैं इनको 1 to 1 चैलेंज करता हूं, होस्ट टू होस्ट का, फतेह भाई को होस्ट टू होस्ट। ये मुझसे इस चीज के ऊपर बात कर लें कि क्या जमात अहमदिया, मैं चैलेंज कर रहा हूं रिकॉर्ड में आ जाए,
چیلنج کرتا ہوں فتح پیارے میرے بھائی کو عزت کے ساتھ کہ کیا جماعت احمدیہ ما انا علیہ و اصحابی کی خوبیوں پر پورا اترتی ہے؟ آئیں مستند حوالوں میں میدان کے اندر 1 to 1 رکھ لیتے ہیں. میرا چیلنج ہے جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. چلے چیلنج آپ نے دے دیے, ٹھیک ہے, لوگوں نے سن بھی لیے. ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں, انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا وہ بات کر بھی لیں گے. ابھی تو دوسری خوبی پوچھی, چوتھی ٹرن ہو گئی ہے دوستو, دوسری خوبی نہیں آئی, ٹھیک. اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا, 1.5 گھنٹے میں صرف ایک خوبی بیان کیا اور اس کے اوپر انہوں نے چیلنج کیا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں یہ خوبی نہیں ہے. میں نے کہا چلیں جی ان میں نہیں ہے. جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے, میں نے ان کو دعویٰ پڑھ کے سنایا, ٹھیک, ان کی مستند کتاب سے پڑھ کر سنایا. ان کو تو چاہیے, ٹھیک ہے, دعوے کے اعتبار سے دیکھیں گے دونوں کا دعویٰ ہے کہ دونوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے, لہٰذا اس اعتبار سے یہ خوبی آپ میں ممتاز تو نہ رہی جو آپ کے اعتبار سے ہو جائے. دعوے کے اعتبار سے دونوں دعویٰ کر رہے ہیں, باقی آپ ان کو نہیں مانتے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ مانتے ہوں, اور بحیثیت احمدی مسلمان ہو سکتا ہے میں بھی نہ مانتا ہوں. لیکن میں یہاں پر دوستوں کے علمی جو اعتبار ہے, ہم اس میں علم میں اضافہ کرنے کی خاطر, جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ قرآن کریم کی آیت کیا وہ مصداق نہیں بنتے, تو ٹھیک ہے بھائی, آپ نے ایک چیلنج کیا ہے, تو چیلنج تو آپ نے ان کو بھی دیا ہے. اب ان میں سے کوئی ماں کا بیٹا ہوگا یا مرد میدان بنے گا تو وہ آ جائے گا, نہیں ہوگا تو علیحدہ بات ہے. اب یہ چیز ہے کہ آپ کو پھر درخواست ہے کہ آپ نے ایک خوبی اپنی بتائی جو نام کی مان علیہ و صحابے کی ہے, دوسری خوبی بتا سکتے ہیں بتا دیں, اگر اس ٹرن میں نہیں بتائیں گے تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا پھر. جی شکریہ. جزاک اللہ. آپ کو یہ ایک پرنسپل پوزیشن فتح بھائی سمجھنی پڑے گی ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ خشت اول چون حد میمار کج تا روی کیا ہے تا سریا می روت دیوار کج. شاعر کہتا ہے کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے پہلی صفت کو دوسرے تمام مسالک اور مکاتب فکر سے الگ تھلگ مان کر میرے مقدمے کو مانا ہے, جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ آپ نے فتح بھائی آپ نے جماعت احمدیہ پیش کی, میں نے تو نہیں کی, کیونکہ مجھ پر آپ نے پابندی لگائی تھی کہ آپ نے اپنے پہ فوکس کرنا ہے, دوسروں کا کچھ نہیں بتانا. تو دوسروں کا کس نے بتایا؟ آپ نے. جماعت احمدیہ کا مجھے کس نے بتایا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے تو کچھ اور موقف پتہ ہے جو میں نے رکھ دیا. آپ نے میرے سامنے رکھا کہ جماعت احمدیہ بھی یہ مانتی ہے کہ جی فردوہ الی اللہ و رسول. میں نے کہا نہیں, مجھے تو کچھ اور پتہ ہے. اب میرا چیلنج ہے جو مجھے پتہ ہے اس کو رد کر دیں. اب آپ اس چیز سے جب وڈرا نہیں کریں گے میں دوسری صفت کی طرف کیسے جاؤں؟ کیونکہ ابھی تک آپ کے بقول ما انا علیہ و صحابی کی جو خوبی ایک میں نے بیان کیا اس میں اپنے آپ کو ممتاز ثابت نہیں کر سکا, لہذا میں وہاں رکا ہوا ہوں. آپ مجھے ممتاز کر دیں کہ ہاں عامر صاحب آپ نے بالکل پہلا پڑاؤ صحیح ڈال دیا ہے, اس میں دنیا کے کوئی بھی مکتب فکر انکلوڈنگ جماعت احمدیہ اس میں شامل نہیں ہے, کریں ہمت تو میں آگے چلا جاتا ہوں. فتح بھائی اتنی سی بات ہے. دوسرا رہا یہ کہ کیا میں نے کسی بریلوی دیوبندی وہابی کے بارے میں کہا؟ آپ نے حوالہ ہی نہیں دیا اب تک, تو میں کیسے کروں؟ آپ تو ان کا دعویٰ بھی پیش نہیں کر پائے کہ ردوہ الی اللہ میں ان کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے پیش کرنا تھا, میں نے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. فتح بھائی میں چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سے اجازت لے لوں گا, تو میں صرف کنکلوژن کے لیے کہوں, مجھے بہت اچھا لگا فتح بھائی, چونکہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں اتارنے میں مجھے یا مجھ سے اجازت لیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور تمام احمدی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمت کے حوصلے کے ساتھ موقع دیا. اور فتح بھائی نے الحمدللہ مجھے اچھا لگا, اور میں کوشش کروں گا آئندہ بھی ان کی براڈ پر اگر یہی ماحول رہا میں آنے کا اور بات اس کو کنٹینیو کرنے کا. تو فتح بھائی بہت شکریہ, میری طرف سے اتنا ہی ہے. بھائی آپ دیکھ لیں, اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو بیٹھوں گا, ادروائز پھر میں نکل جاؤں, کیونکہ میں نے آپ سے صرف بات کرنی ہے, میری اچھی بات آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, چونکہ دیکھیں ایک بحث کو بحث کی حد تک تو ہم نے نہیں بڑھانا, مقصد یہ تھا کہ آپ ہمارے سامنے خوبیاں بیان کریں. اگر اس کا کوئی اور مدعی میرے سامنے ہے, چونکہ آپ نے چیلنج دیا اہل حدیث بریلوی دیوبند کو کہ وہ اس مان علیہ و صحابی کے تحت, ہاں جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اب میری باری ہے, آپ نے اپنا کنکلوژن سارا پیش کر دیا, ٹھیک. آپ سننا چاہتے ہیں بیٹھ کے سنیں, میں سنوں گا, میں صرف آپ کو سن کے جاؤں گا, اور میرا کنکلوژن آ گیا. صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ میں حاضر ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں دوسری خوبی بھی بیان کرنا چاہ رہا. وہ اب آپ ضد ہیں کہ آپ کو میں لکھ کے دوں کہ پہلی کے اندر آپ کے ممتاز ہو گئے, تو بھئی آپ نے اپنی خوبیاں بتانی ہیں. کوئی آپ کو ممتاز مانے یا نہ مانے یہ اللہ تک بات ہے, ٹھیک.
मैंने एक सिर्फ सेकंड दोस्त सकल भाई, एक से, आपने एक शुरू आमिर किया साहब था, देखें मैं ना, ये बात अच्छी बात नहीं होती है, सुन, ये अच्छी बात चल नहीं मैं सुन होती रहा है कि हूँ, मैं माजरत ठीक, सुन। मतलब अगर ऐसी रिस्पेक्ट यकीनी तौर पे मैं बड़ी जगहों पर गया हूं, मुझे कहीं पर नहीं मिली बात करने के एतबार से, इंक्लूडिंग जहां पर आपकी मेरी बात भी हुई। जो होता था वो सबको पता है, लेकिन अगर कोई शख्स रिस्पेक्ट देता हो तो उसका शुक्रिया करना चाहिए और उस रिस्पेक्ट के बदले में उसको उतनी रिस्पेक्ट एटलीस्ट देनी चाहिए। नहीं मैंने शुक्रिया तो किया आपका, मैं इसी तरह बिल्कुल भी इसी वजह से डिसरिस्पेक्ट कह रहा हूं ना कि बीच में ओवर कट करने की अब आपको जरूरत नहीं है। आपने चूंकि अपना कंक्लूजन दे दिया तो अब आप खामोश हो जाएं, अपना माइक म्यूट कर लें। आप बैठ के सुनना चाहते हैं 100 बार सुने, आपको नहीं रोका जाएगा। मैं आप म्यूट जाना होता हूँ, चाहते हैं, ठीक आपकी है, मर्जी है। ठीक है। ठीक, मेरी तरफ से आपको मैं ये कदगन नहीं है अब। ठीक, जी चले जी, जी मैं जनाब निकलने लगा हूँ इस उम्मीद के साथ कि जिस दिन ये बहुत मान शुक्रिया। जाएंगे मुमताज़ तो दूसरी सिफ्त आएगी, अदरवाइज को फ़ायदा नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा ठीक, दोस्तों, गलती कोताही बहुत माफ़, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत चले शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, आप आए, आपने